اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی جس کے اندر ہدایت تھی، اور ہم نے پھر بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ اچھے وہ وارث بنے، خود بھی اس پر عمل نہ کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی نہ بتایا، اپنے دنیاوی اغراض کی خاطر، بلکہ اس کے اندر رد و بدل کر دی، مسئلہ چھپا لیا دنیا کی خاطر۔ تو یہاں بھی ذلیل ہوئے، آگے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بھی کتاب دی ہے، اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ تو فرمایا ہم نے بھی آپ کو اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے، ہدن و ذکرہ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کن کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے۔ تو اب عقل مند کون ہیں؟ جو کتاب اللہ کو مانتے ہیں، کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، کتاب اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کتاب اللہ کو خوش ہو کر سنتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ آگے فرمایا میرا پیغمبر جب یہ بیان کرو گے نا، یہ تو پھولوں کی سیج نہیں ہے، مخالفت ہوگی، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا، کیونکہ جس پیغمبر نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس کی ہی مخالفت ہوئی ہے۔ جن ایمان والوں نے اس کو قبول کیا ہے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ کریں گے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، آپ کا یہ کام ہے۔ فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جاؤ، بس اب ہم کیا کر سکتے ہیں، بس جی گھر میں بیٹھ جاؤ۔ صبر کا یہ معنی نہیں ہے، صبر کا معنی یہ ہے کفر کے سامنے ڈٹ جاؤ، شرک کے سامنے ڈٹ جاؤ، باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ اور حق کو بیان کرو۔ یہ نہ کہو ہماری برادری نہیں مانتی، کنبا قبیلہ نہیں مانتا، ہمارے مخالف ہے، چلو کام چلانا ہے، ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، نہ، ان چیزوں کو نہ دیکھو، اور اللہ کی وحدانیت کو ڈٹ کر بیان کرو، جو تکلیفیں پریشانیاں وغیرہ آئیں ان کا مقابلہ کرو، یہ مطلب ہے فَاصْبِرْ کا۔ فرمایا اِنَّ وعد اللہ حق، وعدہ اللہ کا سچا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا میں تمہاری نصرت مدد کروں گا، پہلے گزر چکا ہے۔ اور آگے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اللہ سے معافی بھی مانگتے رہا کرو ہر وقت، یا کسی وقت شیطان کی طرف سے کوئی نفسانی خواہشات آ جائے، ذہنی انتقام آ جائے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور آپس میں ان باتوں میں الجھ جائیں، مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جائے، تو فرمایا فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور استغفار کثرت سے کیا کرو، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور حمد بیان کرو اپنے رب کی صبح و شام، بالعشی والابکار۔ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، جو ذکر اذکار بندہ کرتا ہے نا، تعلق باللہ پیدا ہوتا ہے، تعلق باللہ پیدا ہو جائے تو بس سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام محنت کرتے تھے لوگوں پر دین کی، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ دونوں کام ضروری ہیں، محنت کوشش بھی، پھر اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ آگے آج کے درس میں مزید فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں۔ دیکھو اللہ کی آیات کے ساتھ مقابلے، اللہ کے ساتھ مقابلے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، جو میری کلام کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، میری بات کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کلام کس کی ہے؟ قرآن پاک، کلام اللہ ہے نا، یہ اللہ کی کلام ہے، تو جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کلام بھی بہت بڑا ہے، تو جو اس کا مقابلہ کرے، اس کو نہ مانے، اس کے خلاف چلے، اس سے نفرت کرے، اس سے دور بھاگے، اپنے خالق مالک کی بات سے، کلام سے، اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے۔ تو
فرمایا یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کلام اللہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا تو پھر ان کے پاس دلائل کیا ہے؟ بغیر سلطان اتاؤ، بغیر علم، بغیر دلیل کے جو آئے ان کے پاس، ایک بغیر علم، سوائے علم کے ان کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ دیکھو اکثر لوگ جہل ہوتے ہیں، الف کو کلی سمجھتے ہیں، الف کو کلی سمجھتے ہیں، اتنا بھی نہیں پتہ یہ الف ہے، اتنے جاہل ہیں، مگر کلام اللہ کے بارے میں ڈٹ جاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے فلاں ایسا کر، فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ جھگڑا شروع۔ تم قرآن پیش کرو، اس کے مقابلے میں اور کس سے کہانیاں پیش کریں گے؟ یہ مطلب ہے بغیر سلطان، بغیر علم، اور جھگڑتے ہیں کلام اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح حضور کو اللہ نے ایک دفعہ فرمایا، میرا پیغمبر، لوگ آپ بیان کرتے ہیں نا قرآن میرا دین، لوگ آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، حقیقت میں آپ کی مخالفت نہیں ہے۔ لو جی، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ حقیقت میں آپ کی مخالفت نہیں ہے، میری مخالفت ہے۔ کیوں؟ آپ جب تک چپ رہے ہیں 40 سال تک، کسی نے مخالفت آپ کی نہیں کی۔ جب میرا پیغام آپ نے لا الہ الا اللہ پہنچایا، قرآن پہنچایا، اس وقت مخالفت کی ہے لوگوں نے۔ ما یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، آپ کا انکار نہیں کرتے۔ آپ تو کو صادق الامین کہتے تھے، آپ سے تو فیصلے کرواتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مخالفت نہیں، حقیقت میں یہ میری مخالفت ہے، میرے دین کی، میرے قرآن کی، میری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آج بھی یہی دیکھ لو، آپ چپ رہو تو سب آپ کو ٹھیک کہیں گے، آپ کوئی مسئلہ بیان کرو تو لوگ کہیں گے ہاں یہ وہابی ہو گیا ہے۔ آپ اتنا ہی کسی کو کہہ دیں اللہ کو مشکل کشا سمجھو، اللہ کو حاجت روا سمجھو، اللہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، قبر والا کچھ نہیں کر سکتا، دیکھو پھر تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، یہ وہابی ہو گیا، یہ باپ دادے کا دین چھوڑ گیا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بات اس نے سچی کی ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، بیٹے بننے اللہ ہی لگاتا ہے، مگر ان کا چہرہ دیکھنا تمہارے ساتھ کیسے ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی صدورہم الا کبر ما ہم، نہیں بیچ ان کے دلوں کے مگر غرور، الا کبر، شرک والا غرور، تکبر، الا کبر ما ہم بالغی ہے کہ اس کو وہ پہنچ رہے ہیں۔ دیکھو جن لوگوں نے بھی حق کی مخالفت کی ہے نا، اسی وجہ سے کی ہے کہ ہم اگر حق کو مانیں گے، حق کے سامنے جھکنا پڑے گا، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اور پیغمبر کے وقت کے پیغمبر کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اسی کی تشریح میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں تھے، ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت عبداللہ بن ابی جو تھا نا، منافقوں کا سردار، اس کے سر پر لوگ پگ رکھ رہے تھے، تو ہمارا سردار ہے، پگ رکھ رہے تھے، جس طرح چن لیتے تو ہمارا چیئرمین ہے۔ ادھر سے اللہ کی قدرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہجرت کر کے، لوگ سارے پلٹے حضور کی طرف، اس کے دل میں حسد آ گیا، اس کے دل میں بغض آ گیا، اس کے دل میں کیوں، یہ کبر کی میں بات کر رہا ہوں نا، ان فی صدورہم الا کبر، غرور، تکبر، میں، اور اس کے دل میں یہ تھی بڑا تو میں تھا، میں بڑھنے والا تھا، پگ میرے سر پر رکھنی تھی لوگوں نے، تو اب میری چدراہٹ گئی، اب میں محمد کی اطاعت کروں، میں، لوگ میرے پیچھے تو میں ان کی، اس لیے میں محمد کی بات مانوں، میں ان کی پیروی کروں، ان کی اطاعت کروں، ہر کام ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ وہ ظالم، اس نے مخالفت شروع کر دی، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اوپر سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمازیں بھی شروع کر دی، سارا کچھ، مگر اندر اس کے یہ نہیں اترا تھا کلمہ، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دلوں پڑھدا کوئی، جنہ لوگاں کلمہ دلوں پڑھیا جنت جاندے سوئی، جنہ دلوں کلمہ پڑھیا نا وہی کلمہ کام آئے گا۔
ہماری طرح طوطے کی طرح کلمہ رٹا رٹایا نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھتے رہو، قبروں پر سجدے بھی کرتے رہو، کیا فائدہ کلمے کا؟ کلمہ بھی پڑھتے رہو، غیر اللہ کے چراغے بھی چلاتے رہو قبروں پر، کیا فائدہ کلمے کا؟ کلمہ بھی پڑھتے رہو، اللہ کے علاوہ اوروں کو مشکل کشا بھی کہتے رہو، کیا فائدہ اس کلمے کا؟ کلمہ تو ان چیزوں سے روکتا ہے، ایک کے سامنے جھکاتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، ایک کے چلاوے چلاؤ، ایک کی نظر نیاز منت مانو، ایک کو مشکل کشا سمجھو، ایک کو بیڑے بننے لگانے والا سمجھو، بس۔ تو فرمایا اس وقت عبداللہ بن ابی حسد کے اندر آ گیا، حسد کے اندر آ گیا تو پھر مارا ہی گیا، پھر اللہ پاک نے بھی اس کا پول کھول دیا، یہاں تک کہ اس کے جنازے سے بھی روک دیا گیا۔ ظالم بے شک کلمہ پڑھتا ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اندر سے کافر ہے یہ۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم آیات تھی، تو اس لیے اللہ کبر ماہم، اس کے اندر بھی کبر تھا، غرور تھا، تکبر تھا، یہ چیز اس کو بھی لے گئی۔ ابو جہل، فرعون، نمرود، قارون وغیرہ، ان کے اندر بھی اللہ کبر، غرور، تکبر، انعنات تھی، اس لیے یہ اسلام کے سامنے نہیں جھکے، اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں چھوڑا۔ آگے فرمایا اگر یہ کسی کے خیال میں آ جائے فاستعذ باللہ، فوراً اعوذ باللہ پڑھو، حق کے مقابلے میں فاستعذ باللہ یہ پڑھو، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا ہے، البصیر وہی اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی اللہ ہر وقت ہر ایک کی ہر زبان، اور بصیر ہر وقت ہر ایک کو اللہ ہی دیکھنے والا بھی ہے، اللہ سے کوئی چیز کسی وقت بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا بھائی قیامت بھی آنے والی ہے، تو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، تو اب بھی وقت ہے، نہیں مانو گے تو اللہ پوچھ لے گا، مانو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ چھوڑو جی اے جہان میٹھا او کنے ڈٹھا، او ویکھی جائے گی، ان کے مولوی ڈراندے راندے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، آج تک کوئی آیا واپس آگے سے، کوئی قیامت شیامت نہیں ہے۔ لو جی توحید کا بھی انکار، اب قیامت کا بھی انکار، اب رسالت کا بھی انکار، جو رسول بیان کر رہا ہے اس کا بھی انکار، تو کیسے رسول ہو سکتا ہے، تو انسان ہے ہماری طرح، کوئی نوریوں میں سے رسول ہوتا، تینوں چیزوں کا انکار، توحید کا بھی انکار، شرک شروع کر دیا، پیغمبر کی رسالت کا انکار کہ نوری نبی ہونا چاہیے تھا، یہ تو بشر ہے، یہ تو انسان ہے، ہم نہیں مانتے، صرف یہ کچھ یہ کہتا ہے آگے یہ ہوگا وہ بھی ہم نہیں مانتے، یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ قیامت کا بھی انکار، تو فرمایا ظالمو انکار کیسے کرتے ہو، کہتے ہو کیسے زندہ کرے گا اللہ پاک، کیسے کرے گا، اللہ نے عجیب سمجھایا، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، البتہ پیدا کرنا اللہ کا آسمانوں کو اور زمین کو، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا، ہر ایک مانتا ہے کہ نہیں، 7 زمینیں ان کو اللہ نے پیدا کیا، 7 آسمان ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، 7 زمینیں 7 آسمان یہ چھوٹے ہیں، کتنے لنٹر اللہ نے ڈالے ہیں، 7 لنٹر اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں، تو درمیان میں کوئی ستون دکھاؤ، کوئی شکاف دکھاؤ، کوئی تریڑ دکھاؤ، کوئی جھولی پڑی ہو، جھول پڑی ہو آسمانوں کو دکھاؤ تو صحیح۔ تو فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اکبر بہت بڑا ہے، من خلق الناس پیدا کرنے لوگوں سے، جب میں نے زمین و آسمان پیدا کر دیا تو تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، دوبارہ پہلی دفعہ تو میں ہی نے پیدا کیا نا، تو سوچو تو صحیح کس چیز سے میں نے پیدا کیا، کیا تھے تم، ایک پانی کا قطرہ تھے، وہ بھی گندا، میں نے کیسا حسین و جمیل خوبصورت انسان بنایا ہے، ظالمو تمہیں شرم نہیں آتی، کہتے ہو کیسے، اور جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا ہے نا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اس لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، جس نے آسمانوں زمینوں پہاڑوں کو پیدا کر لوہے کو پیدا کر لیا ہے تمہیں بھی پیدا کرے گا دوبارہ، تم کہتے ہو کیسے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون پھر بھی نہیں جانتے اس حقیقت کو، لا یعلمون لا یعقلون نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، نہیں یقین کرتے، وہ کچھ ویکھی جائے گی اگے۔ آج مسلمان بھی ظالم یہی کہنے پر
کہہ رہا ہے کافر کی طرح، وہ تو کہتا ہے ہی کچھ نہیں آگے، یہ کہتا ہے مانتا تو ہے ٹھیک ہے جی قیامت ہوگی، اگر عمل کرو پھر تیاری کرو، پھر بغاوت والی زندگی چھوڑو، نافرمانیاں والی زندگی چھوڑو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور دیکھی جائے گی اگے۔ مسلمان بھی کافر کی برابر پر چل رہا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو مسجدیں خالی ہوں، کتنے لوگ نمازی ہیں، اگر یہ بات نہیں ہو مسلمان کہلوا کر کافر کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مہربانی ہوگی، فضل ہوگا؟ نہیں، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ بہرحال پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کما حقو قرآن سنت کی صحیح سمجھ دے، کما حقو قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی اپنا فرما بردار بنا دے، ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ کبھی سے معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔